حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 فروری سوموار کا دن ہے، 21 رجب ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کی۔ منسٹری آف ہائر ایجوکیشن جو کہ ملک میں ہائر ایجوکیشن کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں، وہ تمام تر صوبوں کی یونیورسٹیز کی اور ملک کی تمام تر بڑی یونیورسٹیز میں ماڈرن ایجوکیشن اور اعلیٰ سطح کے اقدامات کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز، وہاں کے اعلیٰ سٹافز، اعلیٰ حکام اور وہاں کے طالب علموں سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ اعلیٰ سطح ایجوکیشن کو مزید بہتر بنایا جائے اور اسے ماڈرن لیول کے مطابق تمام تر اعلیٰ سٹینڈرڈ کے مطابق کیا جائے۔ اسی سلسلے میں اسلامی امارات افغانستان میں منسٹری آف ہائر ایجوکیشن منسٹری کے زیر سرپرستی کابل یونیورسٹیز میں مرکزی یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے لیے 3 روزہ اکیڈیمک اینڈ ریلیجیس سائنٹیفک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام اعلیٰ سطح حکام نے بھی شرکت کی۔ اس سیمینار میں اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب اور اسٹیٹ سپوکس پرسن مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب، ہائر ایجوکیشن منسٹری کے منسٹر شیخ نظام محمد ندیم صاحب اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس میں خطابات کرتے ہوئے شرکا نے تعلیم کے اوپر زور دیا اور اساتذہ کے معاشرے میں اساتذہ کے مقام پر زور دیا۔ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے اس موقع پر اس سیمینار کے انعقاد کو سراہا اور پروفیسرز کی سوسائٹی میں مقام اور اہمیت اور ملک کے نوجوانوں کو تعلیم کے لیے ان کی اہمیت پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوسائٹی جو اپنے اقدار کو بھول جائے وہ کبھی بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں جو اس معاشرے کو بچا سکتا ہے وہ اساتذہ ہیں، جو قوم کے بچوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور پاک دین اسلام کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 40 سالہ مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ہمارے ملک میں ہم نے اپنے بہت سارے اچھے پڑھے لکھے لوگوں، سائنسی اور تعلیمی اداروں کو کھو دیا ہے اور ہمارا ملکی ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ ہم پر مسلط کی گئی جنگ تھی۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب نے تعلیمی نصاب میں نظر ثانی اور بہتری کے لیے زور دیا اور وعدہ کیا کہ اسلامی امارات افغانستان ملک کے تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے تمام تر سہولیات فراہم کرے گی اور افغانستان کی خود انحصاری حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی مدد اور تعاون فراہم کرے گی، اس سے کبھی ہچکچاہٹ نہیں کرے گی۔ ہائر ایجوکیشن منسٹر شیخ نظام محمد ندیم صاحب نے اس سیمینار کے انعقاد کے مقاصد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سیمینار کا مقصد گفتگو اور مثبت بحث کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو اساتذہ کے ساتھ بالکل اوپنلی ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے دینی اور اسلامی علم کو استعمال کر سکیں اور ملکی ہائر ایجوکیشن سسٹم کے سلسلے میں ایک دوسرے کی سوچوں کو جان سکیں، جو کہ ایک اہم ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں وہ کر رہے کہ میں ہائر ایجوکیشن منسٹر ہوں تو مجھے ہی سارا پتہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری عوام اور ہم سب مل کے ان معاملات کو حل کریں۔ مزید کہا کہ اسلامی امارات افغانستان ملک کے نوجوان طبقے کو اسلام اور ملکی اقدار کی روشنی میں تعلیم دینے کے لیے پرعزم ہے۔ منسٹر صاحب نے کہا کہ اس گفتگو اور کنورسیشن کے سلسلے کو صوبائی تعلیمی اداروں تک بھی بڑھایا جائے گا۔ اس موقع پر سائنٹیفک ڈپٹی آف ہائر ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر لطف اللہ ہیرخواہ صاحب نے اس موقع پر خطاب میں حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دور حاضر کے لوگوں کے مشوروں اور خیالات دنیا کے عام حالت کے اوپر غالب ہے، اور کہا کہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی دانشورانہ ترجیحات بھی انہی میں شامل ہے، یعنی کہ جو یورپ اور مغربی ایجنڈا ہے اسی میں شامل ہے اور ہم ان کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ترجمان اسلامی امارات افغانستان مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اس موقع پر کہا کہ اسلامی امارات افغانستان کی پریس پالیسی کے بارے میں بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ اسلامی امارات افغانستان ایک غیر جانبدارانہ میڈیا ہے، کہ ہم ایک غیر جانبدارانہ حکومت ہیں جس کا مقصد لوگوں کی مشکلات کو احکامات
احکام جو ہیں وہ ان تک لوگوں کی مشکلات کنوے کرنا پہنچانا، اسلامی امارات افغانستان کے کاموں کو شیئر کرنا اور نظام کی مدد لوگوں کی مدد سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام اسی وقت چل سکتا ہے جب لوگ مدد کریں گے، ہم لوگوں کے ساتھ مل کر ہی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ نے میڈیا کی ذمہ داریوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے کام کو قانون کے مطابق غیر جانبدارانہ طور پر چلائیں اور ایک فریم ورک یعنی کہ کام کا طریقہ کار بنائیں اور ملکی مفاد اور دینی اقدار کو سمجھیں۔ اس کے علاوہ مفتی محمد ذاکری جو کہ ریلیجیس اسپیشلٹیز کے پروفیسر ہیں اور شیخ عبد الملک نیازی جو کہ ہیڈ آف یونیورسٹیز اور ریلیجیس اسپیشلٹیز کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ باضمیر اور ایماندار اساتذہ کی کوالٹی اور مہارت پر بات کی۔ اس کے علاوہ یہ سیمینار مزید 2 دن جاری رہے گا۔ تعلیم کے شعبے میں اساتذہ کے کردار اور وقت کی ضرورت پر روشنی ڈالنا اس کا مقصد ہے اور ملک میں مل کر کام کرنا تاکہ افغانستان کو شعبہ تعلیم میں اسلام کی روشنی میں پروان چڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ اس کے برعکس دیکھیں وہاں پر اسلامی نظام ہے اور ایک اسلامی نظام اساتذہ کو کتنی عزت دیتا ہے، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں ہمارے ملک کی حالت۔ ہمارے ملک میں جب خیبر پختونخوا میں اساتذہ نے اپنے معاملات کی وجہ سے ہڑتال کی، اساتذہ نے حکومت کے ساتھ اپنی مشکلات کو شیئر کرنے کے لیے احتجاج کیا تو اس کے بدلے میں حکومت نے اس کی بات نہیں سنی، بلکہ پی ٹی آئی کے دور میں اساتذہ کی مشکلات حل کرنے کی بجائے، ان سے مذاکرات کرنے کی بجائے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا۔ آپ لوگ یہ سمجھے کہ وہ لوگ جو قوم کے بچوں کا مستقبل سنوارتے ہیں، اگر ان کے ساتھ اس طرح برا سلوک کیا جائے گا تو وہ ہماری قوم کو کس راہ کی طرف لے کر جائیں گے۔ اسی طرح اسلام اساتذہ کو عزت دیتا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی عزت دیتا ہے۔ یہ صرف اسلامی نظام میں ہی اساتذہ کو عزت ملے گی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔